سن بھی لیں مستجاب لکم، تمہاری پکار کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ نے فرمایا وہ ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کو پکارو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہی وصیت کی تھی اور یہی نصیحت کی تھی، یا غلام احفظ اللہ یحفظ، اے پیارے بچے اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے اللہ تمہارے ملک کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے اللہ تمہاری اولاد کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے اللہ اس زمین کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کی زمین کی، اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے توحید کی حفاظت کرو گے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے سورہ نور آیت نمبر 55 میں، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ ملک سے بدامنی کو دور کر دے گا، اللہ شر و فساد کو دور کر دے گا، اللہ فتنوں کو دور کر دے گا، ظلم کو دور کر دے گا، ہنسا کو دور کر دے گا، تشدد کو دور کر دے گا۔ شرط یہ ہے صرف اللہ والے بن جاؤ، اللہ کی زمین پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ۔ اللہ کا وعدہ ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی دوسرے کو شریک مت کرو۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر آج علامہ حالی کے شعر کی روشنی میں کہا جائے کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بارے سجدہ تو کافر، اور کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اور نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے، ہمیشہ سے اسلام جس پہ تھا نازاں وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان۔ اگر غیر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارے تو وہ کافر ہو جائے، اور کوئی فرشتے کوئی اگر ستارے کو معبود کہے تو وہ کافر ہو جائے، کوئی آگ کی پرستش کرے تو وہ کافر ہو جائے۔ لیکن آج کے مسلمان جس کی چاہیں پرستش کریں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، نبی کو اللہ کے مقام پر لے جائیں، اور یہ کہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اللہ تعالیٰ ہی دراصل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں العیاذ باللہ جنم لیا۔ جو عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے وحدت الوجود کا کہ اللہ کی روح عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر گئی، اللہ کی روح مریم علیہ السلام میں حلول کر گئی، اللہ کی روح جبریل علیہ السلام میں حلول کر گئی، یہ عقیدہ ہے عیسائیوں کا، عیسائی بھائیوں کا۔ آج کے مسلمان بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں، فلانے بزرگ کے اندر اللہ کی روح حلول کر گئی، اللہ کی شکل میں جنم لیا، اللہ کے اوتار میں جنم لیا، اور اللہ رب العالمین کیا تصرف ان کے اندر اس لیے آ گیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنا پاور دے دیا ہے۔ یاد رکھو یہ کھلا ہوا شرک ہے، شرک کی قسموں میں سے ایک قسم جو ہے شرک فی العلم ہے۔ یاد رکھو جس طرح اللہ ہر چیز کا مالک ہے، جس طرح اللہ کے 99 مشہور نام ہیں، ان مشہور ناموں میں سے اور مشہور صفات میں سے عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالی حاضر کو بھی جاننے والا اور پوشیدہ چیزوں کو بھی جاننے والا ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح اللہ کے علم میں کوئی شریک نہیں ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 22، اللہ تعالی حاضر اور غائب تمام چیزوں کو، ٹھیک ہے، اللہ تعالی حاضر اور غائب تمام چیزوں کو اللہ تعالی جانتا ہے، اللہ کے علم میں کوئی نہیں ہے، غیب کا علم صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ نمل آیت نمبر 65، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو، غیب کی باتوں کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ سورہ نمل آیت نمبر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 65۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مسلم شریف کتاب الایمان باب الاسراء، مسلم شریف کتاب الایمان باب الاسراء، حضرت عائشہ فرماتی ہیں من زعم انہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبر بما فی یکون فی غد فقد اعظم علی اللہ الفریہ، جو آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کی باتوں کو جاننے والے ہیں، جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کی باتوں کو جاننے والے ہیں، کل کی باتوں کا آپ کو علم ہے، وہ اللہ پہ جھوٹ بات کرتا ہے، وہ اللہ پہ افترا کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، غیب کا علم اللہ کو ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، ویسے ہی اللہ کے علم میں بھی کوئی شریک
نہیں ہے۔ یہ جو آج لوگوں نے اصطلاح قائم کر لی ہے علم عطائی اور علم کسبی، علم ذاتی، یہ علم کسبی اور علم عطائی، یہ تفریق ہم نے پیدا کی ہے۔ کیا قرآن میں کہیں علم عطائی ہے کہ علم عطائی جو ہے ہم نے مخلوق کو دے دیا اور علم ذاتی میرا ہے؟ نہیں، اللہ نے تو کہا کہ سارا علم میرے پاس ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 59 وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، غیب کی کنجیاں بھی اللہ ہی کے پاس ہیں، غیب کی کنجیاں بھی اللہ ہی کے پاس ہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چابیاں بزرگان دین کو دے دیا، اولیاء کرام کو بانٹ دیا۔ اگر اولیاء کرام کو اللہ چابیاں بانٹ دیتا تو اللہ نے کیوں فرمایا کہ غیب کی کنجیاں بھی میرے پاس ہے؟ اللہ نے چابی بھی نہیں دی۔ جب چابی دی ہی نہیں تو کیا اللہ سے کوئی چھین سکتا ہے؟ اور اللہ سے جو چھینے گا کیا وہ اللہ تعالیٰ سے جیت سکتا ہے؟ یاد رکھو، اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ اور سورہ لقمان آیت نمبر 34 میں اللہ نے فرمایا اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی اور کتنی ہوگی، ماں کے پیٹوں میں کیا ہے یہ نہیں فرمایا کہ کون ہے، کیا ہے، کہ نیک ہے کہ بد ہے، کیسا ہوگا، اس کی زندگی کیسی ہوگی، اچھا ہوگا خراب ہوگا، ماں کے پیٹوں میں جو ہے اس کا علم کس کو ہے؟ صرف اللہ کو ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کسی کو نہیں معلوم کہ کل کتنا روپیہ کماؤ گے۔ آج 1000 کمایا، کل کتنا کماؤ گے؟ کیا کوئی قبر والا بتا سکتا؟ کیا کوئی پیر بتا سکتا؟ کیا کوئی بزرگ بتا سکتا؟ یہ سونامی کی لہروں نے بڑے بڑے شہروں کو ویران کر دیا، بڑے بڑے ملکوں کو تباہ برباد کر دیا۔ انڈونیشیا میں 2 شہر مکمل طور سے زمین دوز ہو گئے، انڈر گراؤنڈ ہو گئے۔ اللہ نے صرف مسجد کی حفاظت کی۔ کیا دنیا میں کوئی آلہ آج تک آ سکا کہ بتا دے زلزلے سے پہلے فلاں جگہ زلزلہ آنے والا ہے؟ یہ پیرانے پیر نے کبھی خبر کیا کہ دیکھو سونامی کی لہریں آنے والی ہیں، اس سے بچ کر کے رہنا؟ میرے بھائیوں، غیب کا علم اللہ ہی کو ہے۔ وقت کی کمی کے باعث میں آپ کو تفصیل میں نہیں بتا سکتا، لیکن اتنی بات بہت ضرور بطور بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 188 وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اے نبی کہہ دو اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں بہت ساری بھلائی جمع کر لیتا، مجھے مصیبت نہیں آتی، مجھے پریشانی نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک یہودی عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر میں بجھی ہوئی بکری دیا کھانے کے لیے، جس کی وجہ سے آپ کو اس کی تکلیف موت تک رہی۔ اور ترمذی کی حدیث ہے اس زہر کو کھانے کی وجہ سے 2 صحابی، جن میں ایک کا نام برا بن معرور ہے اور ایک اور صحابی، 2 صحابی فوراً شہید ہو گئے۔ اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا آپ بتا دیتے یہ اس کھانے میں زہر ہے، 2 صحابی کو مرنے نہیں دیتے۔ کیا نبی جان بوجھ کر اپنے صحابہ کو ماریں گے؟ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو بتاؤ طائف کی سرزمین میں آپ زخمی کیے گئے، اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ طائف کی سرزمین میں میرے ساتھ یہ سلوک ہونے والا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی طائف نہیں جاتے۔ اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ غزوہ احد کے اندر اگر آپ کے چچا شہید ہونے والے ہیں، آپ کی چچا کی کلیجی چبائی گئی اور آپ کے چچا کے سینے کو نکالا گیا، اگر معلوم ہوتا یہ کام ہونے والا ہے، اگر غیب کا علم ہوتا، اللہ کے نبی اپنے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء کو اس میدان میں جانے نہیں دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار گم ہو گیا، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، حضرت عائشہ ہار تلاشتی رہی۔ اگر اللہ کے نبی کو غیب کا علم ہوتا اللہ بتا دیتا کہ ہار فلاں جگہ موجود ہے۔ اگر اللہ کے نبی کو غیب کا علم ہوتا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جن منافقین نے بہتان لگایا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ نے 10 سے زیادہ آیتیں نازل کی۔ 50 دنوں کا حضرت عائشہ روتی رہی۔ اگر غیب کا علم ہوتا اللہ کے نبی بتا دیتے فلاں مجرم ہے، جب تک قرآن نازل نہیں ہوا، جب تک جبریل امین نہیں آئے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجرموں کو سزا نہیں دی، حضرت عائشہ کو بشارت اور خوشخبری نہیں دی۔ غیب جس طرح اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح یہ علم غیب یہ اللہ کی صفت ہے، یہ علیم اللہ کی صفت ہے۔ علیم اللہ کی ذات کا ذاتی نام بھی اللہ کے صفاتی نام ہے، اور علم یہ اللہ کی صفت ہے، اس صفت میں بھی کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب، کیا نام ہے، عقیدے کے موضوع پر بہت اہم ترین کتاب ہے، پڑھو اس کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کتاب فقہ الاکبر، کیا نام ہے اس کا؟ فقہ الاکبر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس کتاب میں غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح اللہ کے علم غیب میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اس کتاب کی شرح لکھی ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور مشکات کی شرح مرآت بھی انہوں نے لکھی ہے۔ تو
ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح لکھی ہے فقہ الاکبر کی، صفحہ نمبر 182، پرنٹ مجتبائی، پرنٹ کیا ہے؟ مجتبائی، اور صفحہ نمبر 182 182 اس پر لکھتے ہیں اعلم ان الانبیاء لم يعلموا من الغیب شیئا الا ما علمه اللہ، اے لوگو جان لو اللہ کے علم غیب میں انبیاء شریک نہیں ہیں، انبیاء علم غیب نہیں جانتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اور کہا کہ حضرت مولا ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ من زعم من اعتقد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب یکون کفرا، جو آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے ہیں، اس کا یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے، اس لیے کہ اس کا یہ عقیدہ قرآن کی اس آیت سے ٹکراتا ہے جس میں اللہ نے فرمایا قل لا يعلم من في السماوات من في الارض والارض الغیب الا اللہ، آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اسی طریقے سے مشہور کتاب فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے فتاوی قاضی خان، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 576، اس میں لکھتے ہیں کہ وقال علماؤنا رجل تزوج امرأة بغیر شہود، ایک آدمی نے کسی عورت سے شادی کی اور اس پہ گواہ نہیں رکھا، حالانکہ نکاح کے لیے گواہی بھی ضروری ہے، لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، نکاح کے لیے ولی ہونا بھی ضروری ہے اور 2 گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور ہدایہ کتاب النکاح کی پہلے صفحے کی یہ عبارت ہے وَلَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بِحُضُورِ شَاهِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ عَاقِلَيْنِ بَالِغَيْنِ، یہ ہدایہ کی عبارت ہے۔ الحمدللہ میں نے تمام مشہور حنفی اداروں سے تعلیم حاصل کیا، وہ کتاب میں نے پڑھی کہ مسلمان کا نکاح اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ 2 مسلمان عاقل گواہ نہ ہو، 2 مسلمان عاقل گواہ نہ ہو، گواہ۔ لیکن اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے اگر کوئی کہے کہ میں نے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو گواہ بنایا تو بے شک اللہ تو گواہ ہے، لیکن جب اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کو گواہ بنایا تو اس کا یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما كان يعلم الغیب فی الحیاء، جب نبی دنیا میں تھے تو آپ غیب نہیں جانتے تھے، فکیف یعلم الغیب بعد ما یموت، مرنے کے بعد اللہ کے نبی کیسے غیب جانیں گے؟ یہ بات فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتاوی قاضی خان میں لکھا ہوا ہے، اور مشہور کتاب فتاوی بزازیہ جس کے حوالے سے علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتاوی عبدالحی لکھنوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 34 پر لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ من قال ان ارواح المشائخ حاضرۃ تعلم یکفر، جو آدمی عقیدہ رکھتا ہے ہمارے مشائخ اور بزرگوں کی روحیں حاضر ہوتی ہیں، وہ ہمارے حالات کو جانتی ہیں، ایسا عقیدہ رکھنا کفریہ عقیدہ ہے۔ یہ فقہ حنفی کا مشہور عقیدہ ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کیا جائے، محبت بھی اللہ سے کرو، اللہ جیسی محبت کسی سے نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے علاوہ کسی سے مت ڈرو، اللہ سے امید رکھو، اللہ کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو، ذبح بھی اللہ ہی کے لیے کرو، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ذبح مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، اپنے رب کے لیے جب نماز اللہ کے لیے، ذبح بھی اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ذبح مت کرنا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم ذبح تو اللہ کا نام لے کے کرتے ہیں، اس بات کو ذرا غور سے سنیے، دیٹ از مین پوائنٹ، یہ اہم پوائنٹ ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں، مقصد ہے پیران پیر کو راضی کرنا، مقصد ہے پیران پیر کو خوش کرنا۔ میرے بھائیو، نام لو اللہ کا اور نیت ہو کس کی؟ غیر اللہ کی۔ نام لے رہے ہوں اللہ کا اور خوش کرنا ہے کس کو؟ پیران پیر کو خوش کرنا ہے، یہ ظلم ہے یا نہیں؟ اور نیت کرتے ہو پیران پیر کی اور کھاتے ہو گوشت خود، اگر پیران پیر زندہ ہے تو ان کو کیوں نہیں کھلا دیتے؟ ایک بات اور کہتے ہو کہ ہم تو اللہ ہی کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں۔ میرے بھائی نیت سے اس کا تعلق ہے۔ نماز سب آدمی پڑھتے ہیں لیکن کسی کی نماز قبول ہوتی ہے اور کسی کی نماز رد ہو جاتی ہے، کیونکہ جس کی نیت اچھی ہے اس کی نماز قبول ہوتی ہے اور جس کی نیت خراب ہوتی ہے اس کی نماز رد ہو جاتی ہے۔ ویسے ہی آپ ذبح کرو لیکن نیت آپ کی غیر اللہ کی ہے، اس لیے آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ صرف اللہ کا نام لینے سے کام نہیں چلے گا، نیت ضروری ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ چوری کا مال 1000 میں خرید دیجئے اور 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے تو وہ چوری کا مال 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے حلال ہوگا؟
ہوگا بھائی صاحب؟ نہیں نہ ہوگا. اور اگر کتے اور خنزیر کو لائیے اور 1000 مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ دیجئے تو بسم اللہ اللہ اکبر 1000 مرتبہ پڑھنے سے وہ کتا اور سور جو ہے حلال ہو جائے گا. یہ تو الگ بات ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے فلاں بزرگ نے لڑکے کو لڑکی بنا دیا اور لڑکا کو لڑکی بنا دیا. اس طرح کے واقعات ہیں، پھر کبھی ہم انشاءاللہ پیش کریں گے. بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کے سامنے ذرا سا اور جذباتی باتیں پیش کی جائیں، یہ مصلحت کے خلاف ہے. اللہ نے نبی کو سب سے اچھی زبان دی اور اللہ نے کہا ادفع باللتی احسن، اچھی زبان استعمال کرو، برا بھلا مت کہو. ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ، جن کو جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں ان کو گالیاں مت دو. اگر ان کو گالی دو گے تو وہ بھی تم اللہ کو گالی دیں گے. اس لیے اچھی زبان استعمال کرنی چاہیے، پریم کرنا چاہیے، محبت کرنا چاہیے. جی اس لیے مارا بھی تو نہ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. یہ تمام ہمارے بھائی ہیں، چاہے ہندو ہوں، مسلم ہو، عیسائی ہوں، کوئی بھی ہو، یہ سب اللہ کے بندے ہیں. ہمیں پیار کے ساتھ، ہمیں محبت کے ساتھ ان کو درس دینا چاہیے. آپ کو معلوم اسی ہندوستان میں صحابہ جب آئے تھے ان کے پاس گن نہیں تھا، ان کے پاس بندوق نہیں تھی، وہ ایمان کو لے کے آئے تھے، اخلاص کو لے کے آئے تھے، اخلاق کو لے کے آئے تھے. آپ کو معلوم ہے محمد بن قاسم جو 95 ہجری میں سندھ کے ساحل پر آئے تو جب انہوں نے انصاف قائم کیا، عدل و انصاف قائم کیا، اسی ہندوستان کے ہندوؤں نے، ہندو بھائیوں نے جب وہ جانے لگے تو انہیں اوتار کا خطاب دیا اور اتنے روئے جس طریقے سے ایک باپ اپنے بیٹے کی موت پہ روتا ہے یا بیٹا باپ کی موت پہ روتا ہے. یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو ہمیں اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے ہمیں پیش کرنا چاہیے. اگر کوئی ہمیں کافر کہے تو ہم اسے کافر نہ کہیں، اگر کوئی ہمیں مشرک کہے ہم اسے مشرک نہ کہیں. ہم پیار اور محبت کے ساتھ انہیں توحید کی دعوت دیں. اور آخری بات جو ہمیں بتانی ہے کہ آج سماج کے پھیلے ہوئے شرک میں ایک بڑا شرک یہ ہے کہ لوگ تعویذ گنڈوں کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں. کوئی دھاگا باندھ رہا ہے، کوئی تعویذ باندھ رہا ہے، کوئی پلیتا باندھ رہا ہے. میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا من تعلق شیئا وکل الیہ، جو کسی چیز کو لٹکاتا ہے اس کا ایمان اسی چیز پر لٹک جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تعلق تمیمۃ فقد رشک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ تعویذ باندھنے والے کا عقیدہ اس تعویذ پہ آ جاتا ہے، یا کچھ بھروسہ اللہ پر اور کچھ پوائنٹ اسی تعویذ پہ آ جاتا ہے. حالانکہ ایک مومن کا مکمل بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ پہ ہونا چاہیے. اس لیے اس تعویذ اور گنڈے سے امت کو نجات دلایا جائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرے تو آپ اپنے بھائیوں کو سمجھائیے، ان کی گردنوں سے تعویذوں کو اور دھاگوں کو توڑوائیے، ان کو سمجھائیے. اگر کسی ایک انسان کی گردن سے آپ تعویذ توڑیں گے تو آپ کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. ایک ہفتے میں اگر آپ نے 7 مرتبہ تعویذ توڑی تو آپ کو 7 مرتبہ غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اگر آپ نے ہر دن آپ نے ایک تعویذ توڑی تو مہینے میں آپ کو 30 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. سعید بن جبیر جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں فرماتے ہیں من قطع تمیمۃ من انسان کان کعدل رقبہ، جس انسان نے کسی انسان کے ہاتھ اور اس کے گردن سے تعویذ کاٹی اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. میرے بھائیو، اگر تعویذ ثابت ہوتا تو اللہ تعالیٰ جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے حجر اسود اتار سکتا ہے، جب اللہ رب العالمین آسمان سے مقام ابراہیم جیسا پتھر اتار سکتا ہے، اور یہ حجر اسود اور یہ مقام ابراہیم جس کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے ان الرکن والمقام یاقوتان من یواقیت الجنہ، یہ حجر اسود اور یہ مقام ابراہیم والا پتھر جنت کے پتھروں میں سے قیمتی پتھر تھا. اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تھی. اللہ تعالیٰ اگر اس کی روشنی کو نہیں بجھاتا لأضاءت ما بین المشرق والمغرب، اس کی روشنی مشرق اور مغرب تک پھیل جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی کو بجھا دیا. جب اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے لیے حجر اسود کو اتار سکتا ہے، ان کے زمانے میں اتار سکتا ہے، اور اللہ مقام ابراہیم والے پتھر کو اتار سکتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ میڈ ان جنت کی تعویذ نہیں اتار سکتا؟ میڈ ان جنت کی تعویذ نہیں اتار سکتا؟ جنت کی بنی ہوئی تعویذ نہیں اتار سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے تعویذ نہیں اتاری، بلکہ اللہ نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اتارا جادو کے علاج کے لیے. اور اللہ کے نبی پر اللہ نے سورۃ آیت الکرسی اتارا. اللہ کے نبی نے حسن اور حسین کو دعا پڑھ کر کے پھونکا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نبی کے لیے تعویذ اتار دیتا. حسن حسین کو آپ تعویذ باندھتے، ان کے گردنوں میں تعویذ باندھتے، لیکن نبی نے تعویذ نہیں باندھا. نبی نے یہ دعا پڑھی اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ. یہ دعا پڑھ کر کے پھونکا اور کہا وَإِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهِمَا اسماعیل وإسحاق، تمہارے باپ اسماعیل اور ابراہیم اور اسماعیل یہ دونوں کے دونوں اپنے بچوں کو یہی دعا پڑھ کر پھونکتے تھے جو دعا میں نے پڑھی. تعویذ نہیں باندھتے تھے. اس لیے میرے بھائیوں اس سے بچنے کی کوشش کی جائے. آج بہت ساری عورتیں صاحبوں کے پاس جاتی ہیں، اپنے ہاتھوں کو دکھلاتی ہیں، اپنی قسمت معلوم کرتی ہیں، پھال معلوم کرتی ہیں. یاد رکھو یہ صاحبوں
کے پاس جا کر قسمت معلوم کرنا، گویا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ آپ کی قسمت کو جانتا ہے، آپ کے بارے میں جانتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کی بیویوں سے یہ حدیث ثابت ہے مسلم شریف کی، من اتى عرافا فسأله عن شيء فصدقوا بما يقول لم تقبل له صلاة 40 صباحا، جو کسی نجومی کے پاس جائے، جو کسی کاہن کے پاس جائے، جو کسی عامل کے پاس جائے، جو کسی صاحب کے پاس جائے، جو کسی جادوگر کے پاس جائے اور اس سے قسمت معلوم کرے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے، اس کے 40 دن کی نماز قبول، اس کے 40 دن کی نماز قبول، 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ بلکہ دوسری روایت میں فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گویا اس نے اللہ کے نبی کی شریعت کا انکار کیا، کفر کیا۔ یہ صاحبوں کے پاس جانا، یا عاملوں کے پاس جانا اور ہاتھ دکھلانا، قسمت معلوم کرنا، پھال نکالنا، یہ سراسر شرک اور کفر ہے اور اسلام سے خارج کرنے والی چیزیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ شرک سے بچنا چاہتے ہیں، آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے، آپ حدیث کا مطالعہ کیجئے، آپ اس سلسلے میں کتاب التوحید پڑھیے، اصول الثلاثہ پڑھیے اور صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ اور اگر شرک سے بچنا ہے تو آپ زبان سے توحید کی بات کہیں۔ ایسا نہیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو اللہ چاہیں جو آپ چاہیں، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک صحابی نے جب کہا ماشاء اللہ بشر، جو اللہ چاہیں جو آپ چاہیں، تو آپ نے فرمایا جعلتنی للہ ندًا، کیا تم نے مجھ کو اللہ کا شریک بنا دیا؟ یعنی یہ بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے، جو اللہ چاہے وہی ہوگا، ہمارے چاہنے سے نہیں ہوگا۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اور شرک سے بچنے کے لیے قبر والوں کی تعظیم نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بھیجا تھا اپنی زندگی کے آخری دور میں کہ اللہ تدع قبر مشرفا الا سویتا ولا تدع تمثالا الا طمستا، جو بھی قبریں اونچی ہیں ان کو برابر کر دو، اور جو بھی تصویریں اور ڈھانچے ہیں ان کو کیا کر دو، ان کو مٹا دو۔ قبروں کو پختہ کرنے سے نبی نے منع فرمایا، قبروں کو پر لکھنے سے منع فرمایا، قبروں پر بیٹھنے سے نبی نے منع فرمایا۔ اور یہ بھی فرمایا حضرت علی کا قول کہ کسی آگ کے پاس بیٹھ جاؤں اور میرا کپڑا جل جائے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ میں کسی قبر کے پاس بیٹھوں۔ لأن أجلس عند جمرة تحرق ثيابي أحب إلي من أن أجلس على قبر، کسی آگ کے انگارے کے پاس بیٹھوں اور میرا کپڑا جل جائے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ کسی قبر کے پاس بیٹھوں، کیونکہ قبر کے پاس بیٹھنے سے دل بیمار ہوتا ہے اور آگ کے پاس بیٹھنے سے اسے جسم جلتا ہے، اور قبر کے پاس بیٹھنے سے ایمان جلتا ہے، اس کی تعظیم پیدا ہوگی اور غلو پیدا ہوگا۔ کسی بھی زمانے میں اللہ کے نبی نے قبروں کو بلند کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ قبروں کو برابر کرنے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے اگر آپ شرک سے بچنا چاہتے ہیں تو قبروں کے پاس نماز نہ پڑھی جائے۔ جس مسجد میں قبر ہو وہاں پہ نماز نہیں ہو سکتی ہے، چاہے وہ پہلے سے مسجد ہو بعد میں قبر ہو، پہلے قبر ہو بعد میں مسجد ہو، وہاں پہ نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الارض کلها مسجد الا المقبر والحمام، پوری روئے زمین مسجد ہے سوائے قبرستان کے اور حمام کے، جہاں قبر ہو وہاں پہ مسجد نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کی تکلیف میں لعنت کی۔ جریر بن عبداللہ بجلی کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا لعن اللہ الیہود والنصارى، حضرت عائشہ کی لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اللہ کی لعنت یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ قبروں پر مسجد بنانے سے اللہ نے لعنت کی، اور آج جو قبروں پہ سجدے کر رہے ہیں تو کیا ان پر اللہ کی لعنت نہیں ہوگی یا نہیں؟ جب قبروں پہ مسجد بنایا انہوں نے تو ان پر اللہ کی لعنت ہوئی، اور جو آج قبروں کو پر سجدہ کر رہے ہیں تو کیا ان پر اللہ کی لعنت نہیں ہوگی؟ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کی ایسی لعنتیں اور اللہ کی ایسی فٹکار ہے کہ آج خانہ کعبہ میں دعا ہو رہی ہے، آج مسجد نبوی میں دعا ہو رہی ہے، بڑے بڑے دعائیں کر رہے ہیں لیکن اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے شرک سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے کہا سورج نکلتے وقت نماز نہ پڑھو، سورج ڈوبتے وقت نماز نہ پڑھو۔ سورج نکلتے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا، سورج ڈوبتے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے وقت میں مشرکین سورج کی عبادت کرتے ہیں، ایسے وقت میں کفار سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیے، جن وقتوں میں مشرکین اپنے معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں، جن وقتوں میں کفار اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ نے ایسے وقت میں مسلمانوں کو اللہ کی عبادت سے منع فرمایا۔ جن وقتوں میں مشرکین اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان وقتوں میں اللہ نے مسلمانوں کو اپنی عبادت سے منع فرمایا تاکہ ان کے ساتھ نہ ہو، ان کی برابری نہ ہو، ان سے دور رہو۔ یہ اسلام کی حکمت ہے۔ سورج نکلتے وقت نماز نہیں، سورج ڈوبتے وقت نماز نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، کیونکہ شیطان کے سینگوں کے درمیان سے یہ سورج نکلتا اور ڈوبتا ہے، تشریح کا موقع نہیں۔ شرک سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے کہا ہے 3 مسجدوں کے علاوہ کسی چوتھے مقام کی طرف سفر مت کرو۔ خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس کے علاوہ کسی چوتھے مقام کی طرف عبادت کی نیت سے سفر کرنا جائز
جائز نہیں ہے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوہ طور کا سفر کیا تو ابو بصرہ غفاری نے کہا اگر میں جانتا کہ آپ کوہ طور پہ جانے والے ہیں میں آپ کو منع کر دیتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مقام کے علاوہ چوتھے مقام کی طرف سفر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور آخری چیز بتانی ہے، بات ختم ہو رہی ہے، کہ صالحین کی شان میں، بزرگوں کی شان میں غلو نہ کیا جائے، کسی کے مقام کو بڑھایا نہ جائے۔ نبی سب سے افضل ہیں، نبی کی دعا سے چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، نبی صاحب المقام المحمود ہے، رحمت للعالمین ہے، لیکن اس کے باوجود نبی فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا تطرونی کما طرت نصارى عیسی ابن مریم، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بندگی کے مقام سے اٹھا کر اللہ کے مقام پر بڑھا دیا، مجھے میرے شان کو بڑھانا نہیں، میرے شان کو چڑھانا نہیں۔ فقولوا انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔ شان میں غلو کرنے سے منع فرمایا۔ اور شرک سے بچنے کے لیے آخری چیز یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر یہ شیطانی ڈبے، آج ہمارے گھروں میں یہ ٹی وی، آج ہمارے گھروں میں یہ فلم، آج ہمارے گھروں میں یہ تصویر۔ یاد رکھو دنیا میں شرک کا آغاز تصویر سے ہوا ہے۔ سب سے پہلے دنیا میں جو شرک ہوا، جیسا کہ عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، بخاری شریف کتاب التفسیر، سورہ نوح پڑھ لو، سورہ نوح کی تفسیر بخاری میں پڑھ لو۔ یہ 5 بت تھے جو قوم نوح کے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس، ہؤلاء رجال صالحین من قوم نوح، یہ نوح علیہ السلام کے بڑے نیک لوگ تھے، بڑے پاکیزہ لوگ تھے۔ جب یہ مر گئے، شیطان ان کے ماننے والوں کے پاس آیا، کہا کہ اگر تم ان جیسا بننا چاہتے ہو ان کے قبروں کے اوپر مراقبہ کرو اور ان کی تصویریں بنا لو۔ چنانچہ جب یہ مر گئے تو ان کے قبروں پر تصویریں انہوں نے بنا لیا، ان کے قبروں پر مراقبہ کیا، یہاں تک کہ ایک زمانہ جب گزر گیا تو تصویر بناتے بناتے فعبدوہم، ان لوگوں نے ان قبروں کی پرستی شروع کر دی۔ تو یہ تصویر کشی اور یہ جاندار کی تصویر، یہ میرے بھائیو حرام ہے۔ جس گھر میں تصویر ہو، جس گھر میں کتے ہو، اس میں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے۔ میرے بھائیو یہ بلا وجہ تصویر کشی حرام ہے، بلا وجہ تصویر کشی حرام ہے۔ آج چاہے آپ جس چیز سے بھی تصویر لو، بلا ضرور آج آپ تصویر کشی کی جاتی ہے، جانداروں کی تصویریں لی جاتی ہیں، عورتوں کی تصویریں لی جاتی ہیں۔ آج دیکھیے شادی بیاہ کی رسموں میں عورتوں کی تصویریں لی جاتی ہیں، فنکشن ہال میں تصویریں لی جاتی ہیں، فحاشی اور بے حیائی پھیل رہی ہے، شرک پھیل رہا ہے، بدعت پھیل رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث، ان شد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تصویر کھینچنے والے ہیں، تصویر کشی کرنے والے ہیں۔ لیکن ضرورت کے لیے پاسپورٹ کی تصویر یا حج کی تصویر، جو شرعی ضرورت ہے، جہاں بالکل شرعی ضرورت ہے، یہاں پر علماء نے قرآن حدیث کی روشنی میں اجازت دی ہے۔ لیکن بلا ضرورت ویڈیو کیمرہ کرنا، شادی میں ویڈیو کیمرہ کرنا، تصویریں بنانا اور جاندار کی تصویریں بنانا، اللہ کی قسم یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور ان کو قیامت کے دن سب سے بڑا عذاب دیا جائے گا۔ اور آج شرک کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج دیکھیے برادران وطن اپنے بتوں کی تصویریں بنا رکھے ہیں، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بنا رہا ہے، کوئی مختلف لوگوں کی، بزرگوں کی تصویر بنا رہا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، تعظیم کرتے کرتے ان کی پرستش کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی اپنے باپ دادوں کی تصویریں بناتے بناتے ان کی پرستش نہ شروع کر دیں۔ آج یہی حال ہے، آج تمام کی تصویریں بناتے بناتے قبروں پر مراقبہ کرنے لگے اور قبروں پر مراقبہ کرتے کرتے قبروں پر سجدہ کرنے لگے۔ میرے بھائیو یہ شرک کا چور دروازہ ہے، یہ تصویر کشی۔ اللہ اس سے ہم کو اور آپ کو نجات دے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علا کے واسطے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کی تمام قسموں سے بچائے، چھوٹے شرک سے بھی اور بڑے شرک سے بھی۔ بڑے شرک کے تعلق سے میں نے کچھ تیز رفتاری کے ساتھ کچھ بیان کیا، چھوٹے شرک کو نہیں بتا سکا وقت کی کمی کے باعث، لیکن اتنی بات میں ضرور بتاؤں گا، میں آپ کو بغیر کسی پیسے کے اور بغیر کسی آپ کے مطالبے کے فری آف کاسٹ میں فری میں ایک ایسی دعا سکھلاتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ آپ کو چھوٹے شرک سے، بڑے شرک سے، ظاہر شرک سے، پوشیدہ شرک سے اللہ آپ کو بچائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو فرمایا، طبرانی کی روایت ہے کہ اگر یہ دعا ایک دن میں 3 مرتبہ پڑھ لو تو اللہ چھوٹے شرک سے، بڑے شرک سے، ظاہر شرک سے، پوشیدہ شرک سے، ریاکاری سے، نام و نمود سے، دکھاوا سے، اللہ تعالیٰ شرک کی تمام قسموں سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کیا کرے گا؟ تمہاری حفاظت کرے گا۔ وہ دعا بہت آسان ہے، صرف 3 مرتبہ میں پڑھتا ہوں، اب دیکھنا ہے کہ کتنے لوگ یہ دعا یاد کرتے ہیں۔ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہوں، یہ دعا یاد رکھیے، انشاءاللہ اللہ آپ کو چھوٹے بڑے تمام شرک سے بچائے گا۔ کیا یہ دعا آپ یاد رکھیں گے؟ کیا آپ یہ دعا یاد رکھیں گے؟ انشاءاللہ آئندہ آپ کا امتحان لیا جائے گا، جو پاس ہوگا انشاءاللہ اس کو پرسکار دیا جائے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم، پڑھیے، اللہم انی اعوذ بک
अन उशरिका बिका व अन अअलमुहु व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलमुहु। एक मरतबा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उशरिका बिका व अन अअलमुहु व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु। दो मरतबा हुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उशरिका बिका व अन अअलमुहु व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलमुहु, जिसका माना है ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इस बात से कि मैं तेरे सिवा किसी को भी शरीक करूँ, चाहे मैं जानता हूँ या नहीं जानता हूँ। व अस्तगफिरुका, और मैं तेरी मग़फ़िरत तलब करता हूँ उन गुनाहों से जिसको तू जानता है और मैं नहीं जानता। ये दुआ पढ़ेंगे अल्लाह आपको छोटे बड़े शिर्क से बचाएगा। और दूसरी चीज़ जिससे आप शिर्क से बचेंगे वो है जमाअत के साथ नमाज पढ़ना, क्योंकि कब्रों की परस्तिश शिर्क है और या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, या गौस कहना शिर्क है। लेकिन नमाज छोड़ने वाला क्या है? नमाज छोड़ने वाला क्या है? मुशरिक है। दलील सूरह रूम आयत नंबर 31, सूरह रूम आयत नंबर 31, सूरह रूम आयत नंबर 31, अकीमुस्सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन मिनल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शिया। नमाज कायम करो और मुशरिकों में से मत हो जाओ। मालूम होगा कि नमाज कायम करना मुवहिदीन की अलामत है, ईमान की अलामत है, और नमाज छोड़ना किसकी अलामत है? मुशरिकी। तो नमाज छोड़ने से एक आदमी मुशरिक हो जाता है। इसीलिए तो हदीस है सुनन इब्न अबी हातिम अल अहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुम अस्सलाह फमन तरकहा फक़द खरज मिनल मिल्ला। हमारे दरमियान गैरों के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। जिसने नमाज को छोड़ा फ़क़द खरज मिनल मिल्ला, वो मिल्लत से निकल गया, वो मिल्लत से निकल गया। जिस वक्त उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हुए, फजर की नमाज में सजदे की हालत में नेज़ा मारा गया, उस हालत में भी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने एक जुमला कहा था, याद रखिए, शहीद होते वक्त क्या कहा था? ला हज़्ज़ फिल इस्लाम लिमन तरक अस्सलाह। जिसने नमाज छोड़ दी उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है, उसका इस्लाम में कोई हिस्सा बखरा नहीं है, वो इस्लाम से निकल गया। ये सहाबा का अकीदा था। तो ऐसा नहीं, आप छोटे शिर्क से बच रहे हैं, कब्रों के शिर्क से बच रहे हैं, मज़ारों के शिर्क से बच रहे हैं, लेकिन नमाज छोड़ करके मुशरिक बन रहे हैं। अल्लाह फरमाता है अकीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम करो, मुशरिकों में से मत जाओ, मत बनो। यानी नमाज छोड़ने की वजह से आप मुशरिक बन जाएंगे। और एक रवायत और बताता हूँ, 40 दिन आप तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह आपको शिर्क से भी बचाएगा और अल्लाह आपको जहन्नम से भी बचाएगा। क्या आप इतनी, ये डेट इज गॉड गिफ्ट। अल्लाह किसी को दौलत देता है, किसी को पैसा देता है, और अल्लाह जिसको चाहता है चुनता है, अल्लाह उसको दीन देता है। जिसको दीन मिलता है वो नमाज का मुहाफिज होता है। जो 40 दिन तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ेगा, अल्लाह दो चीजों से उसकी गर्दन आजाद करेगा, एक जहन्नम से और एक निफाक और शिर्क से। तो आप तकबीर ऊला के साथ, आप जमात के साथ नमाज पढ़िएगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको शिर्क से बचाएगा, आपको निफाक से बचाएगा। लेकिन इतने लोग बैठे हुए हैं, कितने लोगों ने आज फजर की नमाज पढ़ी है, कितने लोगों ने आज रात ईशा की नमाज पढ़ी है। आप अंदाजा लगाओ, हम शिर्क के नाम पर हम चीखो पुकार करते हैं, लेकिन नमाज छोड़कर खुद मुशरिक बन रहे हैं। ऐसा मत करना। गैरों की बेरुखी पे तो आंसू ही कुछ बहे, अपनों ने जो किया वो कोई किस तरह कहे, और दावा मोहम्मदी का है, सुन्नत की पैरवी न रही। मैं यही कहता हूं, आप खुद नमाज के मुहाफिज बनिए, आप जमात की हिफाजत कीजिए, जमात से नमाज पढ़िए। अल्लाह ताला ने नबी को मैदान जंग में भी और मैदान जंग में भी अल्लाह ने नबी को कहा जमात से नमाज पढ़ने के लिए। आप खुशहाली और फारिगुल बाली में सो करके आप नमाज को छोड़ देते हैं और आप कहते हैं कि हम तौहीद पर हैं, हम शिर्क से दूर हैं। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। नमाज छोड़ोगे, जमात छोड़ोगे, कभी आपकी दावत असर नहीं कर सकती, कभी आपकी ज़बान में तासीर नहीं हो सकती, कभी आपके जरिए हिदायत नहीं मिल सकती। अगर शिर्क को खात्मा मिटाना है, मुशरिकीन को की इस्लाह करनी है, आपको खुद मुवहिदीन बनना पड़ेगा। आपको जमात से नमाज पढ़नी पड़ेगी, जमात की हिफाजत करनी पड़ेगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे आमाल को दुरुस्त फरमाए और अल्लाह हमारी नीयतों को खालिस फरमाए। जिन्होंने इस प्रोग्राम मुनाकिद किया है, अल्लाह दुनिया और आखिरत में उनके चेहरों को रोशन कर दे। बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों का ये इज्तिमा देखकर, आपका ये ब्रांच देखकर बड़ी खुशी हो रही है। अल्लाह जिन्हें जिस तरह आपको दुनिया में इकट्ठा किया है, अल्लाह हमें क़यामत के दिन में इकट्ठा करे। अल्लाह ने जितने लोगों को यहाँ जमा फरमाया है, अल्लाह हम तमाम लोगों को क़यामत के दिन अपने अर्श के साये में, अपने अर्श के साये में अल्लाह ताला हमें जमा फरमाए। और शायर के शेर पर मैं कहता हूँ, तेरी बिगड़ी हुई तकदीर संवर सकती है, तेरी बिगड़ी हुई तकदीर संवर सकती है, रात पैमाने खुर्शीद में ढल सकती है। तेरी बिगड़ी हुई तकदीर संवर सकती है, रात पैमाने खुर्शीद में ढल सकती है। मगर ए दोस्त,
مگر اے دوست تجھے خود کو بدلنا ہوگا، پا برہن رہے پرخار پہ چلنا ہوگا۔ گالیاں سن کر لان تان سن کر آپ صبر کریں اور آپ توحید کی دعوت دیں۔ ہم راہ دی کے راہی، اللہ کے سپاہی، دیتے ہیں جان۔ یہاں امن پسند لوگوں کو پیدا فرمائے، امن و شانتی کا گہوارہ بنائے اس ملک کو، جس طرح ہمارے باپ دادوں نے بنایا تھا، اور اللہ ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں داخل کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام انسانوں کو امن و شانتی کی زندگی گزارنے کی توفیق دے، اسلام کی ٹھنڈی چھاؤں میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اور جو لوگ اس ملک کو برابری کر رہے ہیں اور اس ملک میں امن و امان قائم کر رہے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، سکھ ہو یا عیسائی، اللہ تعالیٰ ان کو ستیہ مارگ پر چلائے، اللہ ان کو اسٹیٹ لائن پر چلائے، اللہ ان کو سیدھے راستے پر چلائے، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے رب العالمین۔ اے اللہ تو ہر چیز میں قادر ہے، اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، ہماری آوازوں کو سننے والا ہے۔ اللہ ہم صرف تم سے دعا ہی کر سکتے ہیں تجھ سے۔ اے اللہ تو دعا کے ذریعے تقدیر پلٹتا ہے، اے اللہ اس ملک کی تقدیر کو پلٹ دے، اس علاقے کی تقدیر کو پلٹ دے، امن و امان قائم کر دے، نفرت کی فضاؤں کو دور کر دے، ہم دلوں میں محبت پیدا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ جزاک اللہ خیر۔ اب تک ہم فضیلت الشیخ بدیع الزماں مدنی حافظ اللہ سے تقریر کو سماعت فرما رہے تھے۔ میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ بیٹھے رہیں۔ مختصر طور پر میں صدارت خطاب کے لیے فضیلت الشیخ عبید اللہ عمری، فاؤنڈر ممبر اسلامک دعوت سینٹر ہوڑے، ان کو دعوت دیتا ہوں۔ والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدہ ونحن له مسلمون۔ حضرات، آج کا یہ جلسہ ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے، تو ان سے کہ اس سرزمین پر اس گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر توحید کی علانیہ دعوت ایک تاریخی وقت ہے اور تاریخی موقع ہے، اور ہم اس کو بڑی قدر کے نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور فضیلت الشیخ بدیع الزماں مدنی حفظہ اللہ ورعاہ جس قدر توحید کی اہمیت کے سلسلے میں اور شرک کی مذمت میں مفصل تقریر آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اس کے بعد کسی تفصیل اور کسی خلاصے کی ضرورت باقی نہیں رہی، لیکن میں نے جس آیت کریمہ کو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ توحید کوئی اختیاری چیز نہیں رہی ہے، یہ آپشنل کوشچن نہیں ہے، بلکہ توحید کے بغیر اسلام کا کوئی تصور ہی باقی نہیں ہے۔ چنانچہ صلحاء نے، انبیاء نے اپنے اولاد کو اس کی تلقین کی کہ کیا میرے بعد بھی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہوگی یا نہ ہوگی۔ چنانچہ آپ حضرات کے سامنے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت اپنے بیٹے کے لیے اس کی تفصیل بھی آ چکی، اور جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے اس کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے بیٹوں، میرے بعد تم کس چیز کی عبادت کرو گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا جب وقت آیا تو حضرت یعقوب نے اپنے مال و دولت کی تقسیم کا فکر نہیں کیا، اپنے اموال کو کس طرح تقسیم کیا جائے، دکان کو کس طرح آگے چلایا جائے اور گھر کو کس طرح تقسیم کیا جائے، اس کی وصیت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نہیں کی، بلکہ حضرت یعقوب نے یہ کہا کہ کیا میرے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوگی یا نہ ہوگی؟ تو تمام بچوں نے ایک آواز ہو کر کہا ہم آپ کے آبا کی یعنی الہ واحد کی عبادت کریں گے۔ تو پھر یہ معلوم ہوا یہی نصیحت تمام انبیاء کی دعوت، پہلی دعوت یہی رہی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ پہلی دعوت یہی رہی۔ افسوس کہ دینی جماعتیں اور مسلمانوں کی گروہیں اس دعوت کو ٹال کر آخری میں رکھ دیا ہے اور یہ سمجھ لیا ہے کہ جب معاملہ سنور جائے گا تو اس دعوت کو آگے رکھ دی جائے گی، لیکن انبیاء علیہ السلام نے اس دعوت کو مقدم رکھا تھا اور پہلی دعوت یہی رہی تھی۔
हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत हासिल हुई तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पर चढ़कर कुरैश मक्का को जमा करके यही कहा था, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, क्या ए लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओगे। और आखिरी वक्त तक यही कहते रहे, ला तत्तखिज़ू क़ब्री मिन बादी ईदा, कि मेरे बाद मेरे कब्र को ईदगाह न बनाना, मेले की जगह न बनाना। हज़रत मुआज़ को पुकारते हुए कहा, या मुआज़ ला तुशरिक बिल्लाहि वलौ कुतिलता व हुर्रिकता, कि मुआज़ अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक न करना, अगरचे कि तुमको कत्ल कर दिया जाए या जला दिया जाए। मैं अपनी तकरीर को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, सिर्फ ये बात कहूँगा कि ये आज की ये जलसा बहुत ही अहम जलसा है और हमें ये मालूम है कि कुर्सियों पर जितने अफराद तशरीफ़ फरमा हैं उनसे कई गुना ज़्यादा लोग बाहर से अपने कानों को हमारे लाउड स्पीकरों पर लगाया हुआ है। और हम ये चाहते हैं, इस दावत से सिर्फ ये चाहते हैं कि जिन लोगों तक हमारी ये आवाज़ पहुँची है, जिस दिन क़यामत के रोज़ लिमनिल मुल्कुल यौम का नारा लगेगा तो गवाह रहना कि हमने यह आवाज़ आपके कानों तक पहुँचा दी है और हम आपसे बड़ी ज़िम्मा हैं। और कहीं ऐसा न हो कि क़यामत के दिन हमारे गिरबान को पकड़ लिया जाए, इसलिए ये जलसे मुनाक़िद हुए हैं। पूरा जो है ज़ोहर का वक्त आ रहा है, मैं तमाम मुंतज़मीन को इस जलसे को इनके इनेकाद के लिए बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ और ये दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए और मौला मोहतरम की हिफाज़त फरमाए। मौला मोहतरम को भी इस तकरीर के लिए जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहमत की वजह से जो है हम आज इस प्रोग्राम के अख्ताम पर पहुँचे हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ासकर जो है अपनी बारिश को रोककर भी हम पर बहुत ही बड़ा एक रहमत की है, क्योंकि सुबह में यहाँ पर आसमानों में बादल मंडरा रहे थे। तो साथ ही साथ मैं हमारे फ़ज़ीलतुश शेख बदियुज़्ज़मा मदनी हफ़िज़हुल्लाह जो शिर्क और तौहीद के ताल्लुक़ से बहुत ही मुफस्सल और जामे तकरीर की, मैं इनका भी शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शेख को जज़ाए खैर दे और शेख की जो है तंदुरुस्ती अता करे और शेख को जो है लोगों के और दूसरे तमाम नज़र बद से बचाए। और मैं साथ ही हमारे इस जलसे के सदर मौलाना उबैदुल्लाह उमरी, फाउंडर मेंबर इस्लामिक दावा सेंटर, इनका भी शुक्र अदा करता हूँ और साथ ही साथ फ़ज़ीलतुश शेख अय्यूब क़ासमी हफ़िज़हुल्लाह ख़तीब व इमाम उड़पी जामिया मस्जिद, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं हमारे दीगर उलमा इकराम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके साथ साथ इस जिन्होंने हमें जगह की इजाज़त दी है, इस उर्दू स्कूल के बेटरमेंट कमेटी का भी मैं जो है शुक्रिया अदा करता हूँ।